بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ اور اسی مدینہ طیبہ میں رہنے والا عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جس کا جنازہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے ایک دو نہیں، ایک دو سو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، بلکہ فرمایا کہ دنیا کے کروڑوں اولیاء، کتنے؟ دنیا کے کروڑوں اولیاء کرام مل کر بھی ایک صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی اپنے جسم مبارک سے اتار کر اس کو بطور کفن پہنایا اور اپنا لعاب مبارک بھی اس کے جسم پر لگایا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال اور عقیدہ سب کا ایک ہی ہوتا تھا، البتہ جرائم ہوتے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل موٹے کاف کے ساتھ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال گزرے تو حضرت نوح علیہ السلام تک بھی سب لوگ ایک ہی عقیدے پر قائم تھے۔ سب سے پہلی قوم جو مشرک پیدا ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ تو فرمایا لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا اور کفر اور شرک شروع کیا۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، مبشرین، نیکیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے، نیک آدمیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تم پر رب راضی ہوگا اور تم پر رب کی رحمتیں نازل ہوں گی اور مرنے کے بعد تمہاری زندگی بڑی سہل اور آسان ہوگی اور جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا وَمُنذِرِينَ، اور نہ شکری کرنے والے اور نہ فرمانوں کو ڈرانے والے کہ کفر اور شرک کو چھوڑ دو ورنہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب قبر الگ ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے، اور دوزخ کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے تمام مسلمین اور تمام مسلمات کو اس سے بچائے۔ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وحی نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان چیزوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یعنی جب اختلاف شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے حق کو واضح کیا اور باطل کو بھی واضح کیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کو اپناؤ اور اس کے نزدیک نہ جاؤ۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ گئی تھی۔ یعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا وہ غلط فہمی کا شکار نہ تھے بلکہ ضد تھی، حق کے ساتھ عناد تھا۔ یہ اختلاف کیوں کیا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا، لما اختلفوا فیہ من الحق، اس چیز میں ہدایت دی جس حق میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی بِإِذْنِهِ اپنے حکم اور اپنی مہربانی سے۔ واللہ یہدی من یشاء اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ اور ہدایت کا ضابطہ اس طرح بیان فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ جو شخص رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک مقام پر مَن يُنِيبُ کے لفظ بھی ہیں، جو شخص رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو شخص رب تعالیٰ سے بے پرواہی کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ صمد ذات ہے، صمد ذات ہے یعنی بے نیاز ہے۔ محتاج تو ہم ہیں نا، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔